بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ایک ایسے ولی اللہ سے متعلق ہے جن کا نام حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ تقویٰ میں بڑی شان کے مالک تھے۔ آپ راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ تھک کر گر جاتے، پاؤں پر ورم آ جاتا اور پھٹ کر خون بہنا شروع ہو جاتا، مگر آپ اطمینان سے عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ توبہ کرنے سے پہلے شراب نکالنے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ مختلف شہروں میں ان کے کئی کارخانے چلتے تھے جہاں کثرت سے شراب کشید کی جاتی تھی۔ ایک دن شراب کے کارخانے جا رہے تھے، راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور دیکھا، پڑھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ میں تو اس شان و شوکت سے رہوں کہ نوکر چاکر محلات کارخانے میرے تابع ہیں اور یہ پاک نام قدموں کے نیچے ہو۔ اس کاغذ کو گھر لے گئے، عطر و خوشبو لگا کر بلند مقام پر رکھ کر کہا، تیرا مقام وہ نہیں تھا، یہ ہے۔ پروردگار عالم کو یہ بات پسند آ گئی۔ وہ تو رحیم و کریم ہے۔ آدمی ایک بار کیے ہوئے وعدے پر پشیماں ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ تمام زندگی کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند مقام پر رکھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بشر نے میرے نام کا احترام کیا ہے، اب ہم اسے شراب نہیں پینے دیں گے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کے کارخانے گئے اور جوتا اتار کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کون ہے؟ اسے کہو یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے، پھر کسی وقت آنا۔ آنے والے نے کہا، بشر سے کہو میں اللہ کا قاصد ہوں اور اس کے لیے سلام لے کر آیا ہوں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگے، میں نے تمام عمر نافرمانی کی اور صرف ایک کاغذ جس پر اس کا نام تھا اٹھایا اور بلند مقام پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام بھیجا ہے، اور اگر میری عمر اس کی یاد میں گزرتی تو اس کا فضل و کرم کتنا عظیم ہوتا۔ یہ سوچا اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف دوڑے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ قاصد جو اس علاقے کے ولی کامل تھے، انہوں نے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگا لیا۔ پھر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام شراب کے کارخانوں میں آگ لگا دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ پروردگار عالم نے آپ کو ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا۔ پھر آپ نے ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ حافی عربی زبان میں ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا تو میں ننگے پاؤں بیٹھا ہوا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کو میری وہی حالت پسند ہو۔ ایک دفعہ پھر کسی نے آپ سے پوچھا، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ نے فرمایا، زمین اللہ تعالیٰ کا فرش ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرش پہ جوتے پہن کے چلنا کس طرح مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں بہت بڑی عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جانوروں کو حکم دیا کہ راستے میں پیشاب نہ کرے، کہیں میرے بشر کا پاؤں پلید نہ ہو جائے۔ وہاں کے جانور بھی آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے، بغداد شریف کے جانور کبھی گلیوں میں گندگی نہیں کیا کرتے تھے تاکہ آپ کے پاؤں پہ کسی قسم کی گندگی نہ لگ جائے۔ ایک صبح بغداد شریف کے ایک بزرگ نے کہا، آج بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ ان بزرگ نے کہا، میں نے آج بغداد شریف کی گلیوں میں گوبر پڑا ہوا دیکھا ہے، یقیناً بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے۔ اللہ حافظ۔